اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر، مصلحتوں پر قربان جائیے۔ انسان بسا اوقات کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس سوچنے اور سمجھنے کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے بے خبر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان مبارک کے جب دن کا آغاز ہوا، حدیث مبارکہ کے مطابق رمضان کے روزوں کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے، عید الفطر کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور روزہ چھوڑو یعنی عید الفطر کرو چاند دیکھ کر۔ اور 3 قسم کے اصول ہیں اس بارے میں۔ یا تو ہم نے چاند دیکھا، اس کے بعد مہینے کا آغاز ہو گیا، ایک اصول۔ نمبر 2، چاند نظر نہیں آیا یا ہمیں نظر نہیں آیا، کہ کسی کو بھی نظر نہیں آیا، تو پھر مہینہ 30 کا پورا کیا جائے گا، دوسرا اصول۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم تک خبر پہنچی کہ کچھ لوگوں نے چاند دیکھا ہے۔ یہ 3 اصول ہیں شریعت کے۔ اب 3 میں سے کسی بھی اصول کے مطابق چاند کی نظر آنے کی، چاند کے رؤیت کی اطلاع ہم تک پہنچی، یا ہم نے دیکھا، یا پھر 30 دن پورے ہو گئے، تو اگلا مہینہ وہ رمضان ہو، وہ شوال ہو، وہ ذی القعدہ ہو، وہ ذی الحجہ ہو، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اب ہمارے وہم و گمان میں، ہماری مزاج اور طبیعت میں عموماً یہی ہے کہ بھئی مغرب کے بعد چاند نظر آئے گا، 20 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، اس 15-20 منٹ کے اندر اندر چاند نظر آ جائے گا، خبر مل جائے گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اکثر و بیشتر علاقے ابر آلود، بادلوں سے گھرے ہوئے، جہاں پر چاند دیکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ علاقے ایسے کہ جو ابر آلود نہیں بھی تھے، بھاولپور وغیرہ کی طرف کے علاقے، وہاں سے مسلمان شہادتیں بھیج رہے ہیں، انہیں چاند نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب شریعت یہ کہتی ہے، مسئلہ کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آسمان صاف ہے تو چند بندے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ ایک جم غفیر گواہی دے رہا ہے، پھر ان کی بات مانیں گے، آسمان صاف ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آسمان پر بادل ہیں، آسمان ابر آلود ہے، 2 بندوں کی گواہی مان لیں گے چاند نظر آنے والا، بشرطے کا، یاد رکھیں شرط یہ ہے کہ وہ 2 بندے عادل ہوں، ان کی گواہی درست ہو، دیندار ہوں، امانت دار ہوں، دین کے مسائل سے واقفیت رکھنے والے ہوں۔ اب آج جن حضرات کی ذمہ داری ہے چاند دیکھنے کی، رؤیت ہلال کمیٹی وغیرہ، ان کے پاس جب گواہی آتی ہے تو وہ ڈائریکٹ گواہی دیکھتے ہی فیصلہ نہیں کر دیتے، گواہی سنتے ہی فیصلہ نہیں کر دیتے، اب اس پر تحقیقات شروع ہوتی ہیں۔ بھاولپور کے فلاں علاقے سے اتنے بندوں نے گواہی دی، ان کے نام، ان کے والد کا نام، ان کا پتہ، اس علاقے کے عالم سے رابطہ، اس علاقے کے بڑے مفتی سے رابطہ، اس علاقے کی جس مسجد سے ان کا تعلق ہے اس سے رابطہ، کہ یہ لوگ دیانتداری کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے، نمازیوں کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے یہ لوگ جو گواہی دے رہے ہیں یہ کیسے ہیں۔ اور اس بات کی تحقیقات میں وقت لگ جاتا ہے۔ آج کل تو پھر بھی اتنا وقت نہیں لگتا جتنا پہلے زمانے میں وقت لگتا تھا۔ آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھئے گا کہ ایسے حالات بھی ہمارے پاکستان میں آئے ہیں کہ جب دن کے
10-11 بجے اطلاع پہنچی کہ آج روزہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنرل ایوب خان کے دور میں 10-11 بجے اطلاع پہنچی تھی کہ رات چاند نظر آ گیا تھا۔ چونکہ موبائل نہیں تھے، تحقیقات اتنی جلدی نہیں ہو پاتی تھی، تو دن 10-11-12 بجے کے قریب اطلاع پہنچی، وہ بھی شہروں میں، گاؤں دیہاتوں تک تو اطلاع پہنچنے میں اور ٹائم لگ گیا کہ بھائی آج روزہ ہے، لہٰذا جنہوں نے سحری کی تھی وہ تو روزہ کمپلیٹ کریں گے، لیکن جنہوں نے اس کے بعد کچھ کھایا پیا ہے وہ بھی دوبارہ کھائیں پیئیں گے نہیں، اپنے دن کو ایسے ہی گزاریں گے، ایک روزے کی قضا کریں گے۔ ہو چکا ہے ایسے، کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی تو پھر بھی رات کو اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، 10 بجے 10:30 بجے تک اطلاع مل گئی تھی۔ تو ذکر کر، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، اہم ترین بات ہے، یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کی ذمہ داری ہے، جو حاکم ہے، جو قاضی ہے، جن کو ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو شرعی اصولوں کے مطابق دیکھتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ سناتے ہیں۔ عدالت کا قاضی شہادتوں کو دیکھ کر کسی شخص کے حق میں فیصلہ سناتا ہے، اس قاضی کو نہیں معلوم کہ یہ گواہی دینے والا سچی گواہی دے رہا ہے یا جھوٹی گواہی دے رہا ہے، عالم الغیب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ وہ لگائے اور پتہ چل جائے کہ یہ گواہی دینے والا سچی گواہی دے رہا ہے۔ اس نے گواہی دیکھی، اس کو اپنی استطاعت کے مطابق جتنی تحقیقات کر سکتا تھا اس نے کی، اسے لگا کہ یہ گواہی سچی ہے، اس نے فیصلہ سنا دیا۔ وہ فیصلہ شریعت کہتی ہے نافذ العمل ہوگا، چاہے وہ گواہی دینے والے جھوٹے کیوں نہ ہو، وہ فیصلہ نہیں بدلے گا۔ قاضی کا فیصلہ نافذ العمل تصور کیا جائے گا، کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا تو ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ درخت کا کوئی پتا، زمین کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتا۔ تو کوئی مہینہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اپنے وقت سے پہلے کیسے آ سکتا ہے؟ کائنات کا سارا نظام، زمین کا سارا نظام ہمیں اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ رضا بالقضاء اسی چیز کا نام ہے کہ مسلمان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ مسلمان کو اچھا نہیں بھی لگ رہا، اس کی طبیعت کے مطابق نہیں بھی آ رہا، لیکن پھر بھی مسلمان ہے ہی وہ جو طبیعت کے موافق نہ بھی آئے پھر بھی اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس پر راضی ہو جائے۔ ہمارے گھر میں موت فوت ہو جائے ہمیں اچھی لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ ہمارے قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم راضی نہیں ہیں اس پر مثال کے طور پر، لیکن اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حالات اور واقعات، دن اور رات، مہینوں کا آنا جانا، احکامات کا آنا جانا، یہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی رضا پر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ذکر کرنی تھی۔ تو رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ، خلاصہ کلام یہ کہ ہم پر آ چکا ہے۔ ہم نے اس کی تیاری کی یا نہیں کی، لیکن اب آ گیا ہے، اب ہم نے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔